السلام علیکم ناظرین، کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں روحامہ یونس اینڈ یو واچنگ پروگرام ٹوڈے ود اویس خان۔ ناظرین، اپنے پروگرام میں کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی پوری ٹیم کے ساتھ، اینالسٹ اویس خان صاحب کے ساتھ، برننگ ایشوز کے ساتھ اور لیٹسٹ نیوز کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ ناظرین، آج بھی 27 مئی 2021 کا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کرنے جا رہے ہیں، اور آج بھی بہت سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے، انٹرنیشنلی جو ایشوز چل رہے ہیں، کچھ سوشل ایشوز بھی ہیں جن کو آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ تو ڈیورنگ دا پروگرام ہمارے ساتھ رہیے گا، پارٹیسپیٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی چلتی ہوں جو ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کو شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ ناظرین، آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے جو امریکہ اور پاکستان کے بہتر ہوتے ہوئے تعلقات ہیں وہ کس وجہ سے ہیں، اور ان تعلقات کا بھارت پر کیا امپیکٹ پڑے گا، بھارت کے لیے کون سی مشکلات سامنے آئیں گی۔ تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اپنے اینالسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام روما، آپ کو بھی، آپ کی پوری کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کی ٹیم کو، اور خاص کر ان لوگوں کو جو آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کامنٹس کے ذریعے پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں۔ بالکل اویسان صاحب، آپ کو بھی پروگرام پر خوش آمدید۔ اویسان صاحب، بات کریں گے کچھ یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ چلا ہے، اس کے بعد سے امریکہ کے جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ وہ بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو روایتی حریف ہے بھارت، اس کے ساتھ کچھ عرصے پہلے امریکہ کے تعلقات بہت اچھے تھے، قریبی دوست تھے یہ دونوں، لیکن اب وہ تعلقات بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور اس بات کی تصدیق، اس بات کو انٹرنیشنل میڈیا بھی مان رہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی امیج کو بہتر بنانے کی بہت کوشش کی، اور وہ کافی حد تک اس کام میں کامیاب بھی رہے۔ اور ریسنٹلی ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی جانب سے فضائی جو ایئر سپیس ہے اور لینڈ سپیس ہے کچھ، وہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے امریکہ کو۔ اب جو ہمارے ڈیفنس ایڈوائزر ہیں، نیشنل ڈیفنس ایڈوائزر ہیں معین یوسف، ان کی جو امریکہ کے NSAs کے جیک سلیوان ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور دو طرفہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ظاہر کیا گیا ہے کہ ہم دونوں اطراف کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بزنس بڑھانے کی بھی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو ایک کلپ دکھاتے ہیں آپ کو، اس رپورٹ میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے، پھر اس پر بات کرتے ہیں اویسان صاحب کے کہ ان تمام معاملات کا بھارت پر اب کیا اثر پڑے گا۔ دوستو، آپ یہ جان لیجئے کہ امریکہ اور پاکستان پھر سے قریب ہو رہے ہیں۔ دوستو، امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس پر بھروسہ کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت کے اندھبھکت اور خاص کر بھارت سینہ چوڑا کر کے اس پر بھروسہ کرتا ہے، اور عمران خان نے اپنے پاکستان کی امیج کو اچھا کرنے میں کامیابی حاصل کری ہے۔ تو پاکستان کے نئے راشٹر سرکشا صلاحکار معین یوسف نے امریکی NSA جیک سلیوان سے جنیوا میں ملاقات کری۔ یہ ملاقات بڑی سنسنی خیز ثابت ہوئی، کیونکہ پہلی بار اچ استریہ میٹنگ میں پہلی بار امریکہ اور پاکستان کے بیچ ڈائریکٹ کلوز ہو کر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کی طرف امریکہ کا جھکاؤ ہو گیا ہے۔ دوستو، اس میٹنگ میں معین یوسف نے، جو پاکستان کے منسٹر ہیں، انہوں نے امریکہ کے منسٹر سے یہ کہا کہ پاکستان اور امریکہ کو دوپکشی سمبندوں کو رکشا اور سرکشا پر دھیان نہ دے کر ارتھ ویوستھا اور ویاپار پر بڑھاوا دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک کلپ دیکھا ویسا صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی کہ پچھلے کچھ عرصہ میں جب ٹرمپ تھے اقتدار میں، پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے کچھ اچھے نہیں تھے، لیکن اگر ہم جو بائیڈن کو دیکھیں تو ان کی اس طرح سے سختی نہیں ہے پاکستان کے تعلقات کو لے کر، لیکن بھارت کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو بہتر ہوتے ہوئے تعلقات ہیں، ان کا اثر بھارت پہ کیا ہوگا؟ کیا بھارت کی طرف سے کوئی ری ایکشن آئے گا؟ دیکھیں جی، جہاں تک بھارت کی بات ہے، میں وہاں سے پہلے سٹارٹ کروں گا کہ بھارت میں جو مودی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے، اس نے مودی نے کیا کیا؟
بھارت کے اندر اس سے پہلے اتنی گندی ڈپلومیٹک جو ہے مووز کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی مودی گورنمنٹ کے اندر ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مودی گورنمنٹ نے بھارت کی جو گورنمنٹ جو مودی کی گورنمنٹ ہے جس اگر بھارت کو چلا رہی ہے, بھارت کا جو نظام چلا رہی ہے, اس کی گورنمنٹ کو چلا رہی ہے, جس کو لیڈ مودی کر رہا ہے, اس نے کیا کیا, اس نے ایک بہت بڑی بنیادی غلطی کی جو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو ڈپلومیٹک جتنی بھی ہسٹری ہے اس کا سب سے بڑا بلنڈر تھا. اور وہ کیا تھا کہ مودی نے جو بینگ جو بھارت کا ایک پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے سارے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ انڈے اٹھا کر جو ہے ٹرمپ کی ٹوکرے میں رکھ دیے. آپ دیکھیں کہ اس حد تک چلے گئے وہ کہ انہوں نے کبھی اس طرح ہو سکتے, کبھی یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان جیسا کنٹری بھی کبھی ہوا کہ اس کے وزیر اعظم نے امریکہ کے جو بھی انتخابات ہو تو کسی ایک کا ساتھ دینے کے لیے پاکستانی کمیونٹی کو کہہ رہا ہو اور اس کے ساتھ جو دوسرے جو مثال کے طور پر ٹرمپ کے ساتھ ہے اس کے بائیڈن کے ساتھ کہ بھئی آپ اس کو ووٹ دیں. تو پھر آیا وہ ان کو یہ سوچ نہیں تھی کہ بھئی اگر یہ اس کے ساتھ ہم کھل کے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے خلاف بھی تو ہے نا جو الیکشن لڑ رہا ہے, تو وہ جب اگر خدا وہ جیت جائے گا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کی تاریخ میں اتنا بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے جس کو امریکہ جو ہے انڈیا کے حوالے سے بات کرتا تھا کہ اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر, اس کی بھی جو ہمیشہ میں نے بات کی بنیادی طور پر وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے حوالے سے. لیکن جس طریقے سے مودی نے اپنے تمام انڈے اٹھا کے ٹرمپ پہ ٹوکرے میں ڈال دیے, تو اب جب جیت گیا بائیڈن تو ظاہر ہے اب وہ گورنمنٹ جو انڈیا میں ہے مودی کی ہے, جب تک کم از کم وہ گورنمنٹ رہے گی وہ تعلقات تو ہو نہیں سکتے. یہ سیم چیز جو ادھر ہوئی ہے نا بھارت میں, سیم یہ کام اسرائیل کے اندر بھی ہوا ہے کہ وہ نیتن یاہو نے جو ہے وہ پوری طرح سپورٹ کر رہا تھا وہ ٹرمپ کو, تو کیونکہ وہ ان کے جو مقاصد تھے جس طرح ابراہمک کارڈ تھا سارے جیروسلم کو, ایسٹ جیروسلم کو بھی جو ہے پورے جیروسلم چاہے ویسٹ ہو ایسٹ ہو اس کو درخلافہ ڈکلیئر کر دیا تھا, جس کے بعد بڑا ریئیکشن آیا تھا پوری دنیا میں, بڑی لان تان ہوئی تھی سوائے اسرائیل اور امریکہ کے اور چند چھوٹے چھوٹے ملکوں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں, ان کے علاوہ ہر ملک نے جو ہے اس ڈیل کے جو ہے مخالفت کی تھی اور جو اقدام کیا تھا. لیکن چونکہ وہ ان کے فیور میں تھا, کیونکہ ادھر انڈیا کا جو کامن فیکٹر تھا انڈیا اور اسرائیل کے درمیان, ادھر وہ فلسطینی ایک جو تھا فلسطینی مسلمانوں کو مار رہا تھا, ان کے زمینوں پر قبضہ کر رہا تھا, ان کے بنیادی حقوق کو سلب کر رہا تھا, ان کی آزادی کے اوپر جو ہے اس نے آپ سمجھیں کہ ان کو اوپن جیل میں تبدیل کر دیا تھا پورے فلسطین کے عوام کو. اور دوسری طرف جو ہے وہ مودی سیم کام انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف کر رہا تھا, چاہے وہ کشمیر ہو چاہے دیگر مسلم جو ہے جو جس طرح بابری مسجد کا ہوا واقعہ, پھر آپ کو رام مندر کے حوالے سے ڈیسیژن آیا. تو یہ دونوں کا جو متفق دیکھیں ہوتا ہے کہ دوست کا دوست جو ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کا دوست ہوتا ہے, اور دشمن کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر یہ دونوں سیم اکٹھے پیج پر بھی آئے, اور دونوں کے مقاصد اس جو ان کی دونوں کی چیزیں جو ملی آپس میں وہ یہ اس کا نقطہ جو تھا وہ مسلمان تھے. ایک فلسطین کو رگڑ مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا, اور دوسرا انڈیا پر, چاہے وہ کشمیر ہو یا دیگر علاقے بھی ہوں, جس طرح انہوں نے ایکٹ لے کر آئے, جس طرح شریعت کا جو ان کی لے کر آئے کہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو جو ہے شریعت دی جائے گی انڈیا کی, کون سے اس میں مسلمانوں کو ان کو بالکل ایکسکلوڈ کر دیا, اور پروف کرنا ہوگا کہ بھئی اگر آپ انڈینز ہیں تو پروف کریں, ادروائز آپ مطلب ان کی شہریت ختم خطرہ تھا, جس میں زیادہ تر جو ویسٹ بنگال کے مسلمان تھے ان کو بہت زیادہ, پھر آسام کے اندر تو, اور اگر کوئی دوسرے کنٹری سے آتا ہے کوئی بھی اور مذہب کا اس کو شریعت دے گی, لیکن مسلم کو ایکسکلوڈ کر دیا. تو یہ ان کا قانون تھا جو جس طرح وہ کر رہا تھا اسرائیل کے اندر بھی, جس طرح اپارتھائڈ ایک ہوتا ہے, جس طرح نسل پرستی, جس طرح یہودیوں کے رستے بھی علیحدہ ہوتے ہیں, ان کے قانون بھی علیحدہ, ان کے ڈیلنگ بھی علیحدہ. آپ دیکھیں ان کے یہودی کھلے اسلحہ پھر لے کے, پھر دوسری طرف فلسطینیوں کے پاس پتھر بھی ہو تو اس کے خلاف بھی جو ہے کارروائی ہوتی ہے, دوسری طرف وہ ویپنز اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں گلیوں میں, ان کے خلاف نہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ان میں کامن فیکٹر تھا دونوں حکومتوں میں, اسرائیل میں بھی اور انڈیا میں, وہ یہ تھا کہ دونوں طرف جو ہے وہ مسلمانوں کو مار رہے تھے, ان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے, تو اس لیے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب بھی تھے. آپ دیکھیں کئی معاملات ہوئے جو پاکستان کے اندر وہ جو اسرائیل انڈیا کی ہیلپ کر رہا ہوتا
کہ بھئی کیونکہ وہ پاکستان اس حوالے سے مشترکہ ہو گیا کہ ان کو پتا تھا کہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر کوئی پروٹیکشن دے سکتا ہے وہ جس کی کیپیسٹی بھی ہے. دیکھیں اور بھی بہت سارے کنٹری ہے, پاکستان کی یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی بھی ہے جو کہ اور کسی بھی کنٹری کے پاس اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے, طاقت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کا کامن دشمن بھی ہو گیا تھا. تو اس لیے جو ہے انہوں نے, اور ٹرمپ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو دونوں کو سپورٹ کر رہا تھا, تو ظاہر ہے وہ چاہ رہے تھے کہ بھئی پھر ٹرمپ آئے تاکہ اگلے 4 سالوں میں وہ جو کسر باقی رہ گئی ہے پچھلے 4 وہ پوری ہو جائے. تو ہوا یہ انفارچونیٹلی ان کے لیے, انڈیا اور اسرائیل کے لیے, کہ وہ بائیڈن جو ہے وہ ہار گیا, وہ بائیڈن جیت گیا اور ٹرمپ ہار گیا. تو اب ظاہر اس کے جو ہے اثرات آنے تھے بائیڈن کی, کیونکہ بائیڈن ظاہر ہے آیا اس کے دل میں نہیں ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے یہ جو مودی ہے ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جلسوں میں جو ہے بہت بڑے جلسے کر رہا تھا اور انڈینس کو کہہ رہا تھا آپ ووٹ دیں. ظاہر ہے تو کس طرح ان کے تعلقات اس طرح ہو سکتے ہیں جس طرح اگر وہ نیوٹرل رہتے, جس طرح اسی طرح نیتنیاہو, کیونکہ وہ اصل میں نیوٹرل کیوں نہیں رہے, اس کی بھی ایک وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹرمپ جو تھا اس نے ایک آپ سمجھے کہ بلائنڈ آئی کی ہوئی تھی کہ وہ تمام جو کام اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف ظلم کر رہا تھا اور جو انڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کر رہا تھا, چاہے وہ کشمیر ہو, اس پہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی. تو یہ وجہ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہی دوبارہ ہے تاکہ اگلے 4 سالوں میں ہم اس طرح کے معاملات کر لیں کہ مسلمان خود ہی یہ اپنے علاقے چھوڑ دیں, اتنا ان کے لیے زندگی جو ہے تنگ کر دیں. تو وہ ہوا نہیں, بائیڈن جیت گیا. اب ظاہر ہے بائیڈن کا تو وہ مخالف تھا, اس کینڈیڈیٹ ایک پوری بھارتی حکومت یعنی بھارت جو ہے وہ دوسری جو کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہا تھا. تو کس طرح جو جیتا ہوا ہے اس طرح وہ کس طرح کے تعلقات ہو سکتے ہیں. تو یہ یہاں پر وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ان سے ڈپلومیٹک فیلئر ہوا ہے. اور وہ بنیادی وجہ اس کی یہ تھی, دونوں اسرائیل کے حوالے سے بھی دیکھیں جو ابھی بھی کانفلکٹ ہوا تھا, اور اس کی بنیادی وجہ جو کامن فیکٹر یہی تھا کہ وہ اتنے آگے چلے گئے تھے مسلمانوں کی نفرت ان کی زندگیاں تباہ کرنے, ان کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے, کہ انہوں نے اس حد تک چلے گئے کہ وہ کھل کر ٹرمپ کے ایک, یعنی یہ کیسے ممکن ہے, کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ کوئی بھی ایک عقل مند بندہ ایک سپر پاور کا ایک دوپ اور ہے, ایک کوئی بھی ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بیوقوف سے بیوقوف بندہ بھی ہو تو وہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا کہ وہ کسی ایک کا ساتھ دے دے گا اور کوئی پتہ نہیں ہے کون جیت جائے. تو پھر اس کے اور وہ بھی سپر پاور جو ہے اس کے ساتھ, اور پھر اس کے ساتھ جو معاملات آگے ڈیولپ ہوں گے, کیونکہ صدر دوسرا اگر جیت گیا جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہار گیا, تو پھر تو وہی ساری سچویشن ہوئی ہے. ایک یہ بھی بنیادی وجہ, لیکن بڑا لیکن بنیادی وجہ جو اس کی کور جو سارا چینج آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو جیو پولیٹیکل آرڈر چائنا کی وجہ سے چینج ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان, اب وہ ان کو پاکستان کی اہمیت کا پتہ چلا. انہوں نے پاکستان کو, اب وہ انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ میں ہمیشہ جو بات کرتا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کو آپ صرف ایز اے ایکسکلوسیو طور پر ایک کنٹری کے طور پر لیں گے اور اسے ڈیل کریں گے 22 کروڑ بس یہ ایک خطہ جو نقشے 8 لاکھ مربع, اگر اسی کو دیکھ کر آپ اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو, جو کہ امریکہ نے کی, جو کہ انڈیا اور دوسرے کنٹری جو انڈیا بھی کر رہا ہے, یہی چیز غلطی, تو اس کا خمیازہ پھر ان کو بھگتنا پڑے گا, ان کو نظر آنا شروع ہو گیا. اور امریکہ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس وہی ایک لیوریج ہے کہ وہ میجورٹی جو ہے مسلم کنٹری کا پورا بلاک جو ہے اٹھا کر کسی بھی پلڑے میں ڈال سکتا ہے. تو اب وہ میک شور کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو, کیونکہ جدھر پاکستان جائے گا, کیونکہ مسلم کنٹریز میں یہی ایک پاور ہے, تو میجورٹی اوور میجورٹی کے جو لوگ ہیں, اگر کچھ اگر مقتدر حلقے جو اقتدار میں ہیں لوگ جو پٹھو ہیں وہ نہ بھی گئے, لوگ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے ان کنٹریز کے. تو وہ میک شور کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ان کی مجبوری ہے کہ آیا پاکستان کو ہم بیلنس رکھیں, یہ نہ ہو کہ یہ سارے جو اپنے تمام انڈے اپنے 56 کے 56 کنٹریز کے سمیت جو ہے وہ چائنا, اور جس طرف یہ گئے تو پھر جو ہے آپ یقینی طور پر آپ سمجھیں گے کہ وہ پلڑا جو ہے دنیا کی طاقت میں وہ بھاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ وجہ ہے کہ اب امریکہ کی جو تو بنیادی ایک تو وہ بھی وجہ جو اسرائیل اور انڈیا کی جو ان کے ڈپلومیٹک فیلئر ہے, لیکن اس سے بڑا جو ان مجبور ہوا ہے امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کو جو اگر آپ ایک 22 کروڑ کی آبادی والا 8 لاکھ مربع کلومیٹر جو ایک آپ سمجھیں کہ افغانستان اور انڈیا کے درمیان ایک خطہ ہے, اس کو بس کنٹری سمجھ کے ڈیل کرنا ہے, تو پھر تو وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا. یہ چیز اب سمجھ گئے ہیں وہ, اس لیے وہ پاکستان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے, اور حالات جو خطے میں چائنا, جو پوری دنیا میں چائنا کا جو ایمرجنس ہوئی ہے اس کے بعد اور زیادہ
جو اس کی پہلے بھی امپورٹنس تھی لیکن چائنا کی وجہ سے اور زیادہ بڑی ہے. اور چونکہ اب پہلے تو اس طرح امریکہ کے پاس یہ آپشن نہیں تھا نا کہ پاکستان کے پاس پہلے بھی یہ طاقت تو تھی کہ وہ کنٹریز کو لے سکتے, لیکن کس کی طرف لے کے جاتا, کوئی کنٹری ایسا تھا ہی نہیں جو اس کے ٹکر کا ہوتا, بات سمجھے. تو اب ان کو پاس دوسرا ٹکر کا آ گیا, تو یہ اگر اٹھا کرو تو چلا جاتا ہے کمپلیٹلی, تو پھر امریکہ یا اس کے اتحادیوں کا کیا حال ہوگا دنیا میں, وہ پھر وہی حال ہوگا جو ایک زمانے میں 88 اتنا دور نہیں ہے, جو لوگ ابھی میری ایج گروپ میں ہیں جو 40-45 سال کی عمر کے, ان کو یاد ہوگا, یا 50 سال کی عمر کے, کہ جو سوویت یونین کے ساتھ ہوا تھا, جو بہت بڑی طاقت تھی آپ امریکہ کے مقابلے میں, جو ملیٹریلی ہر لحاظ سے, تو اس کے ساتھ کیا حال ہوا. تو یہ اب وہ امریکہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ گیا, اس کو اس چیز کا احساس ہو گیا, اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ اب بیلنس قسم کی جو ہے جو ڈپلومیٹک یا تعلقات جو ہے استوار رکھنا چاہتا ہے, تاکہ پاکستان جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے تو پاکستان ساری دنیا کو پتہ ہے وہ چائنا کی ٹلٹ ہے, لیکن پورے کا پورا چائنا کی سائڈ پر نہ ہو جائے, جس کا پھر یہ ہوگا جیسا پاکستان پورے کے پورا پھر امریکہ کی سائڈ پر ہوا کھل کے, پھر رشیا کے ساتھ لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی, پھر سب وہ تاریخ ہے, سب کو پتہ ہے کیا ہوا. تو اس طرح کی سچویشن جو ہے امریکہ کے حوالے سے جو ہے اس پاکستان نہ ہو جائے, اس طرح نہ کر دے, پھر اس کا نقصان جو ہوگا امریکہ کو نہ صرف اس خطے میں ہوگا, ایشیا میں ہوگا, یورپ میں ہوگا, افریقہ میں ہوگا, بلکہ اپنے ساؤتھ امریکہ اور امریکہ اور نارتھ امریکہ میں بھی ہوگا. ان کی جو طاقت ہے اس کو بہت بڑا جو ہے جھٹکا ملنے کا امکان ہے, اس بات کو سمجھ کے. تو یہ بنیادی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ تعلقات جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے جو ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, احسان صاحب, بحال ہوتے جا رہے ہیں تعلقات, لیکن ان تعلقات کی وجہ سے بھارت, چونکہ بھارت ہمیشہ سے پاکستان کا دشمن رہا ہے, ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن آئے گا؟ ان میں اتنی بھی مطلب وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ کوئی ریئیکشن کر سکیں, ریئیکشن کے طور پر وہ پاکستان میں کچھ کر سکیں یا کچھ اس طرح؟ یا پھر اب جیسے کہ امریکہ جب انڈیا کے ساتھ تھا تو انہیں ملٹریلی بہت سی امداد ان کو ملتی تھی انڈیا کو, اور بھی بہت طریقے سے ان کی مدد کی جاتی تھی, تو اب بھارت کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں بھارت تو پہلے بھی جو ہے نا وہ بھی امریکہ سمجھ گیا کہ بھارت کی یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ چائنا کے ساتھ ٹکر لے. وہ بنیادی طور پر اس کا بنیادی طور پر دشمن, وہ چائنا کو کبھی بھی انہوں نے دشمن نہیں ڈکلیئر کیا. آپ دیکھیں چائنا نے کہ پریشر جو اس کے پیچھے دماغ سب کو پتہ ہے کہ اس کا چل رہا ہے, جب آیا لداخ کی طرف LAC کے اوپر, تو انہوں نے کبھی بھی چائنا کے حوالے سے وہ ابھی تک وہ کھل کر وہی دشمنی جیسا پاکستان کے حوالے سے تھا وہ اس طرح نہیں کیا. تو امریکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بیسیکلی چائنا کو تھریٹ کے طور پر, جس طرح امریکہ ان کو یوز کرنا چاہ رہا تھا کہ کنٹین کریں انڈیا کو ہم سپورٹ کریں, بیسیکلی یہ دونوں ایک دوسرے کو یوز کر رہے تھے, دونوں ایک دوسرے کو, آپ سمجھیں کہ وہ امریکہ انڈیا کو یوز کرنا چاہ رہا تھا چائنا کو کنٹین کرنے, اور انڈیا جو ہے وہ بیسیکلی اس کمزوری کو دیکھ کر ٹرمپ کی وہ یوز کرنا چاہ رہا تھا امریکہ کو, لیکن مقصد اس کا وہ جو اصل جو وہ چیز تھی وہ چائنا کی طرف نہیں تھی, وہ جتنی بھی ٹیکنالوجی اسلحہ تھا وہ پاکستان کی طرف تھا, اس نے یوز کرنا تھا. تو یہ جب دونوں اب ایکسپوز ہو گئے تو حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اب جب دیکھ لیا چائنا کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے کوئی حرکت, تو اب انڈیا مجبور ہے کہ وہ, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے دیکھیں گے کہ اب پاکستان اور انڈیا کے جو درمیان اس طرح کی تلخ جو ہے کئی پچھلے عرصوں سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا, وہ سیز فائر بھی ہوا, اس طرح کے معاملہ جس میں پہلے تو ہر روز آئے دن آپ کو یاد ہوگا جو لائن آف کنٹرول جو ہے کشمیر والا بارڈر, ایک LAC ہے, اس لداخ والی بات نہیں کرتا, جو LOC جو پاکستان اور انڈیا کا جو لائن آف کنٹرول ہے کشمیر والے بارڈر پہ, ہر وقت جو ہے وہ جنگ ہوتی, کوئی نہ کوئی کیجولٹی ہوتی, سویلین بھی ایک کچھ ادھر سے شہید ہوتے, ادھر سے مارے جاتے, ادھر بھی کئی لوگ شہید ہو جاتے, تو اس سے وہ چیز ختم ہو چکی ہے. تو بیک ٹریک پر کام چل رہا ہے, وہ جس طرح پہلے عمران خان صاحب جس طرح ہٹلر کہتے تھے وہ چیزیں بھی کام ہوگی. تو اس طرح کے معاملات, اور اس کے پیچھے سب بہت امپورٹنٹ رول ہے چائنا کے کہ اس نے مجبور کر دی, اور امریکہ کو بھی پتہ چل گیا. تو یہ بھائی جو میں کوارڈ بنا رہا تھا وہ کرنا رہا تھا چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو بھی وہ چلاکیاں کریں وہ کر نہیں سکتے, کیونکہ لا آف نیچر یہ ہے کہ جس کے پاس ریسورسز ہوں گی ساری دنیا جو ہے اس کے ساتھ چلنا. جس طرح ایک وقت میں امریکہ کے پاس تھی, جہاں پیٹرول ڈالر کی میں بات کرتا ہوں, جس کی وجہ سے سارا ایک انجسٹ ایڈوانٹیج تھا, جس کو پھر اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انہوں نے دنیا کا بہترین دماغ لے کر کے دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی, ریسورسز, را مٹیریل سارا امریکہ جاتا تھا. ایک تک مطلب ان کو صرف یہ کرنے تھے ڈالر کے پرنٹ کرنے تھے, ڈالر جو مطلب کاغذوں کے بدلے انہیں مل رہا تھا یہ سارا کچھ مفت میں سارا کچھ. لیکن چائنا نے جو یہ اپنا اسٹیٹس اکنام اور
دنیا کی تاریخ میں ایک اس طرح کا واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ 80 کروڑ لوگوں کو جو ہے غربت کی لکیر سے اٹھا کر جو ہے ان کو خوشحالی کی طرف لے گئے. پہلے کوئی مثال نہیں بنتی, اور وہ چائنا نے کر دکھایا, اور کسی ایسے ان جسٹ ایڈوانٹیج کے جس طرح پیٹرو ڈالر کی وجہ سے امریکہ نے ہٹایا تھا, پیور محنت پر. تو اب میں ہمیشہ بھی بات کرتا ہوں امریکہ کے حوالے سے, بائیڈن کے بھی, کہ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں امن, ترقی, خوشحالی, تو آپ جو ہے غلط کاموں میں, سازشیں کرنے میں, اسلحہ بیچنے میں, لڑائیاں کروانے کے, بھائی فلانا ملک فلانے سے لڑے تو ہمارا اسلحہ بکے, دونوں طرف سے, تو ان کروانے کے بجائے اب جیسے چائنا جو ہے محنت کی, جینون چیزوں پہ مینوفیکچرنگ کے اندر وہ لے کر گئے سارے معاملات, تو اتنا بڑی اکانومی بڑھا دی, ایک سپلائی چین کی سورس بنا دی, جو 80% آف پوری جو ورلڈ کی سپلائی ہے وہ چائنا سے ہو رہی ہے. تو اب پوری دنیا مجبوری ہے, تو اس کے چائنا کے ساتھ اب جو بھی پنگا لینے کے لیے کہے گا امریکہ کہے گا, تو 10,000 مرتبہ سوچے گا کہ وہ لیں گے. آسٹریلیا کی مثال دیکھ لیں, نیوزی لینڈ کی مثال دیکھ لیں, ملیشیا, انڈونیشیا, اتنے آپ دیکھیں نا, کوئی بھی کھل کر چائنا کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, جب کوارٹ کی بھی بات ہوتی ہے بیٹھتے تو چائنا کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں ہوتا. انڈیا کے جو LSE کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہے, کئی گاؤں اندر لے کے آیا, لیکن وہ نہیں بول پایا, اس کے خلاف کھل کے نہیں آیا. تو یہ وہ چیزیں, یہ لا آف نیچر ہے. آپ کے جب ریسورسز ہے, طاقت, جب آپ کے فائنینشیل ریسورسز زیادہ ہوں, اکنامک پوزیشن زیادہ ہو, تو آٹومیٹکلی اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. اور ظاہر ہے ملٹریلی بھی اس کی وجہ سے آپ پاور بن چکے ہیں, وہ کیپیسٹی بھی آپ نے حاصل کر چکی ہے. تو پھر ظاہر ہے کوئی بھی ملک, آپ چائنا سے یا چائنا جیسے کوئی بھی کنٹری, جس طرح پہلے امریکہ سے ٹکر لیتے ڈرتے تھے, چائنا سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ٹکر لینے میں تیار ہوگا, کوئی بھی عقل مند بندہ. ٹھیک ہے ویسن صاحب, آگے بڑھتے ہیں. اسرائیل اور فلسطین کے معاملے سے اپنے ناظرین کو ایک نئی اپڈیٹ سے آگاہ کرتے ہیں. ناظرین, اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ تھا, ہم نے ہر اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی, اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو کھل کے اسرائیل کی مخالفت میں سامنے آیا. لیکن اب آئرلینڈ کی آپ کو خبر دیتے ہیں کہ آئرلینڈ نے اسرائیل کے خلاف اپنے ملک میں ایک بل پاس کیا. اس بل میں کیا کہا گیا اور کیا چیز پاس کی گئی, وہ آپ کو اس کلپ میں دکھاتے ہیں, پھر اس پہ ایک ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں خان صاحب سے, اور انالیسز آپ تک پہنچاتے ہیں. آئرلینڈ, جس کا نام آپ نے شاید ہی سنا ہو, اور سنا ہو تو اچھی بات ہے, آئرلینڈ کی سنسد نے قانون پاس کر دیا, بل پاس کر دیا اسرائیل کے خلاف. جی ہاں دوستو, اور اسرائیل کے منہ پر زوردار تماچا مار دیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ہلکے میں لے رہے ہوں گے, لیکن بات یہ اتنی بھاری ہے کہ آئرلینڈ نے اپنے دیش سے اسرائیلی راجدوت کو نکالنے کی بھی بات کر ڈالی ہے, اور اس کے لیے جلد ووٹنگ شروع ہو جائے گی. آپ کو بتا دوں کہ پکش ہو یا وپکش ہو, یعنی ستہ دھاری پارٹی ہو یا وپکشی پارٹی ہو, دونوں ہی پارٹیاں اسرائیل کے خلاف ہیں. دوستو, پوری دنیا میں یہ پہلا ایسا یوروپی دیش ہے جو پوری طرح سے اسرائیل کے منہ پر تماچا مار رہا ہے اور اس کو ذلیل کر رہا ہے اور اس کے خلاف قانون پاس کر رہا ہے. دوستو, آئرلینڈ نے اپنے اتہاس میں پہلی بار اتنا بڑا کسی ملک کے لیے, کسی ملک کے خلاف فیصلہ لیا ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا سوتروں کے انوسار, ایک تو میں پروف لگا ہی رہا ہوں, اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر آگ کی طرف پھیل چکی ہے کہ اچھی طرح سے اسرائیل کو ذلیل کرنے والا اگر کوئی اب ملک, غیر مسلم ملک نکل کے آیا ہے تو وہ آئرلینڈ ہے. جی ناظرین, آپ نے کلپ دیکھا, لیکن کلپ پہ اس متعلق بات کریں گے, اویسان صاحب سے انالیسز آپ تک پہنچائیں گے بریک سے آنے کے بعد, اور بریک سے واپس آ کے اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے. صرف یورپین ممالک میں سے صرف آئرلینڈ سامنے آیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز ہیں, سوشل ایشو ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے, تو کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. وی ول بی رائٹ بیک. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech Solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications.
Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tax services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools, and support systems. We treat clients as our partners. Core values: accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम टुडे विद अवैस खान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले एक डिटेल में हमने आप तक हक़ाइक़ पहुँचाया, एनालिसिस पहुँचाया अमेरिका और पाकिस्तान के बेहतर होते ताल्लुकात से मुतल्लिक़। अब नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाया जिसमें रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आयरलैंड की जानिब से इज़राइल के ख़िलाफ़, अब जो रिसेंटली इज़राइल और फ़लस्तीन का मामला हुआ उसके बाद इज़राइल के ख़िलाफ़ एक बिल पास किया है जिसके मुताबिक इज़राइली जो एम्बेसडर है उनको मुल्क से बेदखल करने के लिए वोटिंग जल्द शुरू हो जाएगी और जितनी भी पार्टीज़ हैं आयरलैंड की, चाहे वो हुकूमती पार्टी हो, अपोजिशन हो, वो सब एक पेज पर हैं। वैसा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि आयरलैंड एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा जजीरा है जो इस वाक़े के बाद जो भी हुआ इसराइल और फ़लस्तीन का खुल के सामने आया है। बाकी हम देख लें, ना यूरोपियन ममालिक में से ना ही कोई जो मुस्लिम हमारा ब्लॉक है उनकी तरफ से इस तरह से खुल के कोई सामने नहीं आया कि इस तरह इसराइल के ख़िलाफ़ इस तरह का एक्शन लिया गया हो जिनकी जानिब से। देखें, इसराइल की तरफ से तो शुरू से अगर आप देखें फ़लस्तीनियों के हवाले से आप समझें कि एक इंतहाई ज़ालिमाना किस्म का एटीट्यूड था कि उनकी ज़मीनों पर भी कब्ज़ा कर दिया और उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी छीन लिए। लेकिन आपने नोट किया कि और कई मरतबा इससे पहले कई एयर स्ट्राइक गज़ा पे हुए कि जिसमें हज़ारों लोग जो हैं शहीद हुए। हमास के साथ भी लड़ाई जिसमें हज़ारों लोग फ़लस्तीनी जो हैं, आम फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हुए। लेकिन आपने क्वेश्चन ये बनता है बड़ा इम्पोर्टेंट कि जिस तरीके से इस मरतबा आवाज़ आई पूरी दुनिया से और ख़ासकर मुसलमानों से की तरफ से भी आई, ये नहीं कि नहीं आई, बड़ा सख्त और जो ये हुआ उसके पीछे मैंने बताया कि एक्चुअली पाकिस्तान का कितना इम्पोर्टेंट रोल था और जो जिन्होंने सीज़ फायर करवाया है वो बेसिकली इसराइल को बचाने की कोशिश की है और जो खित्ते के अंदर जो पिट्ठू थे जो जाने वाली पावर है उसके और जिस वजह से भी पिट्ठू बने, डर की वजह से ज़ाहिर है और अपने इस ख़तरे के से उनसे वो ज़ाहिर है तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनमें बादशाह का निज़ाम है, कोई जस्ट सिस्टम तो नहीं है तो उनके हाथ से होना चले जाए, तो ये रीज़न थे। तो वो जो भी वो वजूहत है सारी दुनिया को पता है, तो उनको ख़तरा महसूस होने लग गया कि ये अगर आगे जाती है तो इसराइल को तो जाना ही जाना है, उन्होंने बताया, फिर हम भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने फिर मिस्र को आगे किया और सारे मामलात की जिसमें मैंने बात की कि जिस तरह पहले सवाल ये उठना चाहिए कि जिस तरह आयरलैंड अब कर रहा है, ये देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता और यूरोपियन कंट्रीज में आएंगे और भी कंट्रीज आएंगे जो पहले नहीं बोलते थे ना। उसकी वजह ये थी कि सारी दुनिया को पता था कि इसराइल जो है वो बेसिकली जो है वो स्टेट है, अमेरिका की रियासत है, उसको पूरी सपोर्ट जो है वो जो लोग कहते भी थे कि ये छोटा सा मुल्क है और तमाम मुस्लिम कंट्री, भाई मैं हमेशा कहता था कि छोटा मुल्क नहीं है, उसके पीछे एक अमेरिका था, उसके पीछे पूरा यूरोप था, उसके तमाम इत्तेहादी थे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया समझे आप समझे कि उसके पीछे थी। तो वो इसलिए वो जो है वो एक किस्म का बदमाशी करने वाला जो होता है ना, महल्ले का एक बदमाश होता है, तो आप रख देते हैं सबको कंट्रोल करने के लिए, जो चौधरी होता है इलाके का, तो अपना एक बदमाश, तो उससे असल में लोग जो हैं वो उनको पता होता है कि भाई इस बदमाश के साथ पंगा किया तो पीछे इसके कौन है, चौधरी है, तो वो फिर ज़ाहिर उसके साथ भी उनको मामला ठीक करने पड़ते हैं। जब तक वो मामला ठीक नहीं होते तो कभी उनको क्या प्रॉब्लम करता है, कभी उनका रास्ता रोक देता है, कभी उनके साथ पानी बंद करता है, कभी गंदगी फेंक देता है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। सेम काम रोल जो था वो इस खत्ते को कंट्रोल करना है, यानी जो देखिए इसराइल ऐसी जगह पर है, उधर से जो तमाम नॉर्थ अमेरिका की जो आप समझें अरब रियासतें हैं जिनमें वो भी कंट्रोल, और इधर तमाम मिडिल ईस्ट आप देखें, उधर इस तरफ आप समझे सेंट्रल एशिया और ये सारा एरिया जो है अफ्रीका, नीचे सारा अफ्रीका वो कंट्रोल कर सकते थे इसके जरिए। तो ये उन्होंने अपना एक आप समझिए कि एक गुंडा बिठाया हुआ है अभी तक,
جس کو وہ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں اس کا سیکورٹی اور پوری دنیا کا بھی سے بھی آنا شروع ہو گیا, کیونکہ چائنا اور پہلے اس طرح چائنا اور جو پچھلے 30 سالوں میں جب رشیا ختم ہوا تو آپ دیکھیں جب تک رشیا تھا پاور, اس وقت تک فلسطینیوں کے حوالے سے اس طرح کھل کے کبھی بھی امریکہ نہیں آیا, اس طرح بات نہیں ہوئی اس میں, جس طرح رشیا کے ختم ہونے کے بعد, کیونکہ ایک ہی پاور رہے گی اور وہ سپورٹ کر رہی تھی وہ سارے اسرائیل کو, تو پھر ان کو فائدہ دے رہا. وہ اس دوران کافی انہوں نے علاقے قبضے کیے, کئی ایسے معاہدات کیے جو فلسطین کے خلاف تھے, ان کو بالکل پارٹی نہیں بنائے, مطلب ان کی مرضی کے منشا کے اگینسٹ ہوئے, ان کی زمینوں پر قبضہ. اور اب دیکھیں کبھی وہ کس بہانے, کبھی سپریم کورٹ کا بہانہ لے کر وہ کہ بھائی یہ زمین جو تھی وہ جس سے یہ سارا جو پورا اس مرتبہ کی جنگ جو 11 دن کی سٹارٹ ہوئی تھی, وہ کیا تھا, وہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا جہاں سے فلسطینیوں کو نکالا جا رہا تھا ان کے گھروں سے, جو کئی عرصے سے صدیوں سے وہ ادھر رہ رہے تھے, ان کو نکالا جا رہا تھا کہ بھئی یہ کبھی 2000 سال پہلے جو ہے وہ یہودیاں. اب سوچیں جس طرح وہ رام مندر انڈیا کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ آج سے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے وہ رام مندر ہوتا تھا, وہ خواب میں آئے اور سارا سلسلہ. یہ ساری چیزیں جب ہوئیں اور اس کا ریئیکشن آیا تو جب نظر آیا امریکہ کو کہ اب تو ہمارے بدماش کو خطرہ ہے, اور جو اس کے دوسرے اس بدماش کی وجہ سے جو دوسرے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے جو حکمران تھے جن کو اپنی حکمرانیوں کا خطرہ ہے کہ کل کو اگر وہ ہو جاتا اٹیک, اور اس میں ظاہر ہے پاکستان اور ترکی آتے تو پھر آپ سوچیں نا جو عرب عوام ہے ان اپنے لیڈروں کا کیا کرتی, چاہے وہ مصر ہے, چاہے وہ جو بھی ہے نارتھ افریقہ ہے, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے. تو انہوں نے پھر ان کے پاس, اگر آپ کو یاد ہو میں نے یہ کہا تھا کہ آپشن ہی نہیں ہے کوئی. جتنے دن یہ لیٹ ہوتی جائے گی اسرائیل کی جو ہے وجود کو خطرہ ہو جائے گا, اس کی ایگزسٹنس چاہیے جائے کہ وہ فلسطین پر قبضہ کریں, مسجد اقصی کو گرانے کی کوشش کریں, ان کے اپنے وجود کو خطرہ ہوگا. اور جب اس کو خطرہ ہوگا تو پھر جس نے اپنا گنڈا بٹھایا ہوا ہے اس کو پریشانی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ سارے اس ایریا میں ایک جو ہے اپنی اس نے ایک اپنا روب و دبا بٹھایا ہو, جو وہ کہتا ہے اس کو دوسرے کنٹریز کے سربراہان ہے یا ملک ہے ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب ان کو فیل ہوا تو یہ سارا معاملہ ہوا, اور یہ دوبارہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئرلینڈ کا معاملہ بھی ہوا, اس کا آپ دیکھیے کہ اور بھی کئی کنٹریز آئیں گے, کیونکہ اب چونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے جب پاور کا بیلنس بالکل ایک سائڈ پر ہو جائے نا, تو جو دل سے بھی اندر لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ کھل کے سامنے نہیں آتے کہ بھئی اگر, کیونکہ دوسری طرف وہ بہت زیادہ طاقت میں ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہی معاملات چونکہ اب ان کو سمجھ آ گیا کہ بیلنس ہو گیا دنیا میں جس طرح میں, تو وہ پھر اس طرح کے آئرلینڈ اور کئی اس طرح کے ملک بھی آئیں گے جو دل کے دل میں سے, تو ظاہر ہے انسانیت تو ہوتی ہے, انسان ہے ایک چاہے وہ مذہب جو بھی ہو, لیکن انسانیت تو ہوتی ہے نا, فیلنگ تو ہوتی ہے کہ بھئی بچے مر رہے ہیں, آبادی پر گرایا جا رہا ہے, یہ کس طرح کی جنگ ہے. اور دوسری طرف سے جو ہے کچھ ہے ہی نہیں ہے پتھروں کے ساتھ, اور وہ پائپوں کے اندر وہ میزائل کر رہے ہیں جو جا ہی نہیں رہے, گر ہی نہیں رہے, مطلب کوئی نقصان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے طاقت کا, تو وہ پھر خود بہت ریئیکشن آتا ہے. تو اس طرح پھر آپ دیکھیں گے کیونکہ بیلنس ہوگی یہ پاور ایک طرف نہیں ہے, تو جو چپ تھے پہلے کنٹریز یا ڈر کے مارے نہیں بولتے تھے, ان کے کئی مفادات تھے, وہ اب کھل کے آئیں گے, چاہے وہ یورپ ہو اور بھی کئی ایسے اتحادی ہوں گے اب جو آہستہ آہستہ وہ پھر اسرائیل کے غلط اقدام کی وہ کھل کے بات کریں گے, جو کہ پہلے وہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس وقت یونیپولر ورلڈ تھی اور امریکہ سپر پاور تھا, اور امریکہ پورا کا پورا ساری دنیا کو پتا تھا وہ کس کو سپورٹ کرتا تھا, اسرائیل کو. تو اسرائیل کی مخالفت بیسیکلی امریکہ کی مخالفت تھی, اس لیے وہ نہیں بولتے تھے. ٹھیک ہے اویس خان صاحب, آگے بڑھتے ہیں, ایک اور ڈیولپمنٹ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ناظرین یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اسرائیل اور بھارت سے متعلق کچھ اچھی خبر دی گئی ہے. رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو وہ خبر کیا ہے, اور بہت ہی اچھی وہ خبر ہے ہمارے پاکستان کے جو ہمارا امن و امان ہے اس کو لے کر. تو ایک کلپ دیکھتے ہیں, پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک ڈیٹیل میں انالیسس لیتے ہیں, اویس خان صاحب سے آپ تک پہنچاتے ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے, پاکستان کے خفیہ اداروں, گمنام ہیروز نے شیر جوانوں کے ساتھ مل کر کل رات ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے, اور اس کارروائی کے اندر صرف اور صرف پاکستان کے جو دشمن ہیں جنہیں بھارت فنڈ کرتا ہے انہیں نہیں اڑایا گیا, بلکہ اس کارروائی کے اندر اسرائیل کے بھیجے گئے لوگ جو ہیں
انہیں بھی اڑایا گیا ہے اور پاکستان کے امن کو خراب کرنے کا جو ٹھیکہ لے رکھا ہے پاکستان کے کچھ دشمنوں نے، وہ اس سال 2021 کا سورج چڑھتے ہی ان کارروائیوں میں بہت زیادہ تیزی آئی، اور یہ اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ 2021 میں پاکستان معاشی ترقی کی نئی منازل طے کر رہا ہے۔ سی پیک پر آلموسٹ جو کام ہے وہ اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، یعنی جو پروجیکٹڈ ٹائم تھا اس سے پاکستان آگے جا رہا ہے۔ جی ڈی پی گروتھ جو کہی جا رہی تھی اس سے ڈبل پاکستان پرفارم کر رہا ہے۔ پوری دنیا کووڈ کی وجہ سے افیکٹ ہو کے معیشت بیک ٹریک پہ جا رہی ہے، ریورس گیئر لگا ہے، پاکستان 5ویں گیئر میں اپنی معیشت کو آگے لے کر چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دشمن سے ہضم نہیں ہو سکتی، اور اس سب کے اندر ایک چیز اہم بھی یہ بھی ہے کہ یہ ساری کی ساری کارروائیاں ابھی کیوں کروانی تھیں؟ کیونکہ جون میں FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان نکل رہا ہے، اور کارروائی ہوئی جب اسرائیل حماس کے اوپر اور غزہ کے اوپر بمباری کر رہا تھا۔ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ پورے پاکستان میں عظیم الشان جلسے، عظیم الشان ریلیاں نکالی گئیں، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان کی غیور عوام اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ تھی، ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ اس سب کے دوران ایک کارروائی کی گئی اور ایک ریلی ایسی ہی جو فلسطینیوں کے حق میں نکالی گئی تھی اس پر حملہ کروایا گیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر بدلہ لے لیا جائے گا، ان دشمنوں کو اڑا دیا جائے گا اور بہت جلد جو ہے یہ کارروائی ہو جائے گی۔ جی ناظرین، اب یہ کارروائی ہو چکی ہے اور کوئٹہ میں یہ جو آپریشن کیا گیا اور 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، اور 2 دہشت گرد جو تھے وہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگنے میں کامیاب رہے اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ اور احسان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، چونکہ جیسے رپورٹ میں بتایا گیا پاکستان کافی تیزی سے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اور جون میں جو FATF کا معاملہ تھا اس میں سے پاکستان نکلنے جا رہا ہے، تقریباً 27 میں سے تقریباً 26 پوائنٹس پر عمل درآمد کر لیا گیا، 26 ہو گئے، ایک رہ گیا۔ تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے جو ایک ہے وہ سیاسی پوائنٹ ہے، بیسیکلی وہ عملی طور پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو 100% جو FATF کی جو بنیادی ضرورت تھی منی لانڈرنگ یا جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کے حوالے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ 100% ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام معاملات کو کافی حد تک روکنے کے لیے جو حملے تھے یہ کروائے گئے تھے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے، مئی کا آخر چل رہا ہے، جون بھی سٹارٹ ہو جائے گا، تو فردر کچھ معاملات ایسے کیے جائیں گے پاکستان میں، یا پھر یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ ایک تھریٹ ہے، ایک اشارہ ہے ہمارے دشمنوں کو ہمارے امن و امان پاکستان میں خراب کرنے کے حوالے سے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، پاکستان کے ایک رول پلے کیا اس نے۔ میں نے جب لوگ پروگرام مین سٹریم میڈیا ہو اس کے اندر جو ڈفرینٹ لوگ تجزیہ دے رہے تھے، چاہے وہ ڈاکٹر شاہد ہو یا ہارون رشید ہو یا اور جتنے بھی دے رہے تھے، وہ یہی بات کہہ رہے ہوتے تھے کہ پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھا ہے ان کے ادھر فلسطینیوں کو۔ تو میں نے ایک بات کی تھی کہ پاکستان ہاتھ پہ جو ہے طرح نہیں بیٹھا ہوا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ایک چیز جو چائنا سے ہم نے لرن کی ہے کہ عملی کام زیادہ کرنا ہے، اور بات ہمیشہ پریکٹیکلی، اور یہ ٹھیک چیز ہے، یہ صرف پاکستان کو نہیں، عملی طور پر ہر انسان کو کرنا چاہیے کہ باتیں کم اور عمل زیادہ۔ تو وہ جو جن لوگوں کی نظر عمل پر تھی ان کو تو کلیئر پتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ عملی اقدامات پہ لگا ہوا ہے، اور آپ کو وہی اقدامات تھے جس کی وجہ سے جو ہے میں نے جب یہ بتایا کہ یہ تمام مسٹر شسر آیا اور سارے امریکہ انوالو ہوا، اور امریکہ نے یہاں تک کہ جب کچھ میڈیا لوگ ہاؤسز یہ خبر دے رہے تھے کہ امریکہ نے دھمکی دی، دھمکی دی پہلے کبھی نہیں، مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یہ کس کو جو ہے بیوقوف بنا رہے ہیں کہ مطلب امریکہ نے اسرائیل کو دھمکی دے دی۔ مطلب آپ سوچیں، مجھے، اور میں اگر آپ کو یاد ہو میں نے کلیئر بات کی تھی کہ امریکہ کے اگر کہنے پر اسرائیل راضی بھی ہوگا، حماس کے نہیں راضی ہوگا، لیکن چائنا جب ہوگا، یعنی چائنا یعنی روس ہوگا یا چائنا ہمیشہ پاکستان بات کرے گا، روس بات کرے گا، وہ ایکچولی اس کے پیچھے چائنا ہی ہوگا، تو وہ اس کے راضی ہوگا، اور وہی ہوا۔ اور ان کو جو اگر وہ نہ روکتے، اور یہ ساری ان کو انفارمیشن تو تھی کہ بھائی یہ تو ہونے جا رہا ہے، اگر یہ، اور میں نے کہا تھا جتنا یہ ڈیلے ہو رہا ہے، یہ اسرائیل اسی طرح جنگ کو طول دے گا تو ان کی اپنی ایگزسٹنس کے لیے خطرہ تھا۔ تو امریکہ نے فوراً بتایا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، ختم کرو، چھوڑو، نہیں تو
ہمارا یہ جو پورا اسرائیل تمہیں ہم نے بٹھایا ہوا ہے وہ سارا ختم ہوگا, ہمیں نقصان ہوگا, تم کیا چکروں میں لگے ہوئے ہو کہ فلانا ڈھیگنا, تو فوراً بند کرو. آپ نے نوٹ کیا کہ انہوں نے بند کیا ہے. اچھا جب انہوں نے بند کیا اس کے بعد بھی حماس نے حملہ کیا تھا, تو اسٹارٹ بھی حماس نے کیا ریئیکشن کے طور پر, کیونکہ جب مسجد اقصی اور جو ویسٹ بینک کے اوپر جو ظلم ہوا تو اس کی ریئیکشن پہ تھا, اور پھر اینڈ بھی جو ہے وہ حماس نے کیا, آخری حملہ بھی کیا. تو یہ بیسیکلی ان کو بچایا گیا تھا اسرائیل کو, تاکہ ان کو موقع ملے ٹائم گین کریں اور حکمت عملی بنائیں کس طریقے سے یہ جو ایک بن گیا ایک آپ سمجھے بلاک بن گیا ہے جو کہ تھریٹ کر رہا ہے امریکہ کو ہر جگہ, چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, یہ والا ریجن جو جس میں پاکستان, انڈیا, افغانستان ہے, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, چاہے وہ افریقہ ہو, چاہے وہ یورپ ہو, تو وہ جو وہ کون تھریٹ کر رہا ہے, وہ چائنا تھریٹ کر رہا ہے امریکہ کو. تو وہ اس کو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا تھا امریکہ کے لیے, اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چیز فوراً بند کرو, ادروائز جو ہے وہ پاکستان ظاہر ہے. اور بعد میں جب میں نے یہ بات کی تھی اس کے 4-5 دنوں بعد کویت سے اور پھر ایک صحافی تھے جو مڈل ایسٹ سے, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی, جو کہ ہمارا کوئی مین اسٹریم میڈیا یا جو ایون جو آپ کا سوشل میڈیا تھا ہماری جیسا, وہ بھی نہیں بات کر رہا تھا جو میں نے بات کی تھی, جو 4-5 دن پہلے میں نے کی, اور پھر اس کی تصدیق انہوں نے کر دی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو چائنا کی وجہ سے ڈیولپ ہو چکی ہیں, وہ گراؤنڈ ریئلٹیز چینج ہو گئی ہیں, جیو پولیٹیکل آرڈر چینج ہونے جا رہا ہے. اس کو جو بھی کوشش کرے گا, جس طرح سازشیں کرنے کی, جس طرح انہوں نے جنگ رکوائی گی, تو ان میں آپس میں آپ دیکھیے گا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ایسی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اتحاد یا بلاک بنے وہ ٹوٹے, وہ کمزور ہو, اور پھر اس طرح کی بات کام بھی کریں گے پاکستان کے خلاف, خاص کر اسرائیل. ابھی جو ہے نا سچویشن جو ڈیولپ ہو چکی ہے اس وقت, ایکچولی جو پاکستان کا جو دشمن ہے نا ریئل مینوں میں, وہ انڈیا نہیں رہا دشمن نمبر 1, وہ اسرائیل ہے, اور جو اس کے اسرائیل کو جو سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ باقی جو ساری باتیں ہیں نا جو امریکہ آ رہا ہے تو وہ ان کی مجبوریاں ہیں. وہ پاکستان کو کہ کئی سارا کے سارا ایک طرف گیا تو پھر تو ہمارے بالکل ہی وہ کہتے ہیں وہی حال ہو جائے گا جو رشیا کا ہوا تھا جب پاکستان کھل کے میدان میں آیا تھا. تو ہے بنیادی طور پر جو ہے پاکستان کو جو تھریٹ ہے وہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں سے ہے, جو بھی ہے, اور وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اور وہ جن کو تکلیف ہوئی ہے ظاہر ہے وہ اس طرح کے اقدامات تو کریں گے کہ وہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ظاہر ہے ان کی نظر ہے, انہوں نے پھر فوراً ایکشن لیا اور جو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. تو اگر یہ چیز انہوں نے دیکھ لی ہوگی کہ اب پاکستان جو ہے اس طرح والے سے بالکل ریلنٹلیسلی بغیر وہ کہتے ہیں نا بغیر کسی رحم کے جو ہے ان کے خلاف ایکشن کیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا. اب اس کے اثرات کتنے ان دشمن ممالک یا ایجنسیز پر آتے ہیں یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن کو تکلیف ہوئی ہے پاکستان کے رول جو پلے کیا ہے فلسطین کے معاملے میں, تو وہ لوگ کوشش تو کریں گے پاکستان کے اندر سیبوتاژ کرنے کے ڈفرینٹ جو معاملات ہیں اس کے جو پاکستان کے اندر ڈفرینٹ اس طرح دھماکے کرنا یا اس طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہوں گے تاکہ پاکستان کو جتنا کمزور کیا جا سکے کرے اور مجبور ہو تاکہ وہ اپنے معاملات میں الجھ جائے. جیسے اسرائیل نے کوشش کی تھی انڈیا کو کہ بھئی آپ جنگ الجھا دو, کھول دو LAC تاکہ پاکستان ادھر انوالو ہو جائے, ہماری طرف نہ ہو. تو انڈیا نے وہ انکار کر دیا کیونکہ انڈیا کے لیے ایک مصیبت جو ادھر پکڑا ہوا تھا, چیک ملا ہوا ہے نا, وہ شطرنج میں وہ ہلتا ہے تو بس وہ چیک میٹ ہو جاتا ہے. تو وہ مجبور تھا, تو اس نے تو کہا کہ بھئی ہم تمہاری تو کیپیسٹی نہیں ہے. تو پھر وہ مجبور ہوئے یہ کام کرنے کے لیے کہ انہوں نے سیز فائر کیا تاکہ وہ سچویشن نہ بن جائے کہ ایکچولی حملہ ہو جائے اسرائیل کو. اگر ہو جاتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ کافی جو ہے اسرائیل کو نقصان ہوتا, اور اس وقت تک بھی بات جا سکتی تھی کہ ان کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہوتا تھا. اس چیز کو مانتے ہوئے امریکہ اور سارے معاملات جو اس کے تحتی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, جو اس کے پٹھو ہیں, جو حکمران ہیں, میں عام بات پبلک کی بات نہیں کرتا, جو حکمران ہیں انہوں نے فوراً رول پلے کیا اور اس کو روکا تاکہ اسرائیل کو بچایا جا سکے. ٹھیک ہے ویسان صاحب, آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ آپ اکثر پروگرام پر عرض کرتے ہیں, آج بھی آپ نے بات کی کہ پاکستان نے چائنا سے ایک بہت بڑی بات سیکھی ہے کہ عملی طور پر زیادہ کام کرنا چاہیے, زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح پہلے بھی چائنا, جیسے امریکہ پہلے جنگ و جدل میں لگا ہوا تھا, تو چائنا اتنا اسٹرانگ پاور بن گیا کہ اپنی 80 کروڑ کی آبادی کو غربت کی لکیر سے اٹھا کے اوپر لے آئے اور ملیٹریلی بھی اسٹرانگ ہوتے چلے گئے. اب کئی ممالک کو
اپنے جو ٹیکنالوجی ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی طرح اب آپ کو ایک اور ڈیولپمنٹ بتاتے ہیں کہ چائنا کی جانب سے ایک اب تک کے سب سے خطرناک اور سب سے بیسٹ اسٹیلتھ بامبر میزائل لانچ کرنے کی چائنا نے تیاری کر لی ہے. تیاری آخری مراحل میں ہے اور یہ جو اسٹیلتھ بامبر میزائل ہے اس کو گاڈ آف وار کہہ رہے ہیں. امریکہ کی جو میڈیا ہے, امریکہ کا جو میڈیا ہے وہ اس کو, پینٹاگون جو ہے وہ اس کو گاڈ آف وار کا نام دے رہا ہے. تو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو جس میں ڈیٹیل میں بتایا گیا, پھر اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ چین نے اپنا سب سے خطرناک ومان تعینات کر لیا ہے. جی ہاں, اسٹیلتھ بامبر, جسے انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیے, ہاں انٹرنیشنل میڈیا ہے, ایک دم بھیڑاڑ لگی ہوئی ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے گاڈ آف وار. چین کے پاس اب گاڈ آف وار ہے. جی ہاں, جس سے اب امریکہ کو بھی تکلیف ہوئی ہے اور نیند اڑ گئی ہے. یہ امریکہ کے اندر کھلبلی ہو رہی ہے, وہاں کے پینٹاگن میں اب بے چینی پیدا ہو گئی ہے. دوستو, چین جو ہے اسٹیلتھ بامبر, پرمانو ہتھیار, پرمانو بمباری کرنے والے خطرناک اسٹیلتھ بامبر پر کام کر رہا ہے اور کام ختم ہونے والا ہے. رپورٹ کے انوسار 10 سال سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے. جی ناظرین, آپ نے کلپ دیکھا ویسان صاحب, جیسے پہلے جو چائنا کی اسٹریٹجی تھی جو پاکستان نے بھی سیکھا ان سے, اب پاکستان اب جب کہ پوری دنیا اسرائیل و فلسطین کے معاملے میں لگی ہوئی تھی, تو اب چائنا اپنی اور جو ملٹری پاور ہے اس کو اسٹرانگ کرتا جا رہا ہے اور یہ گاڈ آف وار کا نام دیا جا رہا ہے اسٹیلتھ بامبر کو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, چائنا نے چونکہ اکنامک اتنی زیادہ ان کے پاس وسائل آ چکے ہیں کہ اب وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ہے جو ملٹری ہے اس کو بھی بہت زیادہ اسٹرانگ کرنے کے لیے وسائل ہیں. تو ظاہر ہے جس بھی قوم کے پاس یا جس بھی کنٹری کے پاس وسائل ہوں تو اس پہ انویسٹ کرے گا تو اس کے رزلٹ آئیں گے. جیسے پہلے امریکہ کے پاس وہ وسائل تھے اور وہ انجسٹ وسائل اس لیے تھے کہ وہ پیٹرول ڈالر کی جو ان کو ایڈوانٹیج تھا. چائنا نے وہ وسائل اپنی محنت کے بل بوتے پہ کیے. ظاہر ہے وہ پھر اس کے اوپر کام, ان وسائل کو یوز کر رہے ہیں اپنے ڈیفینس کے حوالے سے. اور کہ یہ تو جو بتا رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں چائنا, یہ امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں. چائنا کی طرف سے آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے کہ وہ اپنے اسلحے کی نمائش یا کھل کے جتنا, اگر اصل میں اگر وہ ان کے پاس 100 گنا زیادہ طاقت ہے نا تو وہ ایک دکھائیں گے, 99 تو دکھاتے ہی نہیں, تاکہ جب دشمن جو ہے جب موقع ملے تو اس وقت پھر اسے سمجھ آئے کہ بھئی یہ تو غلطی ہوگی. جس طرح پاکستان نے 26 جو انڈیا نے کیا تھا اور پھر 27 کو جو جواب دیا تھا 2019 میں 27 فروری کو, تو وہ بیسیکلی وہی جو چائنا سے سیکھا تھا اسی طریقے سے بھی کیا تھا کہ نقصان 100 کریں اور گنے ایک. تو یہ بالکل وہی اسٹریٹجی ہے امریکہ جو چائنا کی ہے. اور لیکن یہ امریکہ کی خبر ہے یہ کہ انہوں نے اسٹیلتھ پر وہ کئی اور جس طرح ان کے ویپن, جیسے ڈائریکٹ ویپن سسٹم, ڈائریکٹ انرجی ویپن سسٹم ہو گیا, الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن سسٹمز ہیں, اور کئی ایسے سسٹمز ہیں جو جیم کر دیتے ہیں جو انفراسٹرکچر جو آپ کی, کیونکہ دیکھیں آج کل کی جدید جنگوں میں نا تو جو ابھی تک کا جو ہارڈ ویئر ہے, جو مشینری ہے جو جنگوں کے لیے بنائی جاتی ہے, اس میں کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. دوسری آپس میں یہ جو جتنے بھی اکوپمنٹ ہیں نا یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, وہ پہچانتے ہیں کہ فرینڈ کون ہے, فو کون ہے. تو وہ کیپیسٹی چائنا کے پاس ہے کہ وہ پورے اس نظام کو جیم کر سکتا ہے. جس طرح انڈیا کے کیس میں ہم نے وہی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے کیا اور انڈیا نے پھر اپنے ہی ان کے مظاہروں نے اپنے ہی جو ہے ہیلی کاپٹر کو گرا دیا. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں سننے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسرائیل کے بھی ہوا. تو اسرائیل کے جو بنا ہوا تھا جو آئرن ڈوم جس کو کہا, اس نے بھی اپنے ان کے ڈرون گرائے. تو اس کا مطلب ہے ادھر بھی کچھ نہ کچھ چائنا کی ٹیکنالوجی ان کو نظر آ گئی تھی کہ پھر کل کو ان کو سمجھ گئے, کیونکہ ایک وہ ٹیکنالوجی تھی وہ آئرن ڈوم جو پکڑ رہا تھا جو ان کے ماس کے اپنے بنائے ہوئے دیسی جو میزائل تھے, تو وہ صرف ایک ٹیکنالوجی اس میں یوز کرتے تو پھر تو وہ سارے کے سارے جو ہے ان پر گرتے. کیونکہ وہ جو آئرن ڈوم ہے جو اپنے دشمن میزائل کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور ان کو تباہ کرتا ہے, اس کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو جاتی. تو وہ دشمن اور دوست میں جب آپ تمیز ہی نہیں کریں گے تو وہ جب وہ مشین کام کرے گی تو وہ دشمن کو بھی مارے گی, دوست کو بھی مارے گی, بلکہ اپنا نقصان زیادہ کر دے گی. بلکہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن کو دوست دکھانا شروع کر دے, دوست کو دشمن. تو یہ معاملات, تو یہ چیزیں جب یہ ساری کیا ہیں, یہ اب وہ جو زیادہ تر جو ابھی جو فیوچر کی جو جنگیں ہوں گی جو جن ہارڈ ویئر کے ساتھ اسمارٹ سسٹمز ہوں گے تاکہ وہ ان کو فول نہ بنایا جا سکے,
ان کی کمیونیکیشن میں ہرڈل نہ پیدا کیا جا سکے تو وہ والے جو کنٹریز جن کے پاس یہ چیز ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے ارسپیکٹو کہ وہ کتنا ان کا سائز ہے کتنا. جس طرح اسرائیل کے معاملے میں پہلے یہ ایڈوانٹیج تھا کہ بھئی امریکہ کی ساری ٹیکنالوجی ان کو ملی ہوئی تھی اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس آبادی ہارڈ ویئر زیادہ ہونے کے باوجود کیونکہ اس کا فائدہ نہیں تھا جو ان کے پاس ٹیکنالوجی. جس طرح حماس کے پاس میزائل تھے بھی 90 مار دیتے تھے 10 اگر گرتے تھے وہ بھی ایسی جگہوں پر جہاں پر آبادی زیادہ نہیں تھی. اس یہی وجہ ہے کہ 10 جو ہے مارے گئے اور ادھر دیکھیں دوسری طرف سے 250 لوگ اور بے تحاشا لوگ ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو چائنا کر رہا ہے وہ بیسیکلی اس پاور کی بیس پہ کر رہا ہے جو کہ اس نے معاشی طاقت کی بیس پر جو کہ اس نے اپنی محنت سے کی ہے. اب اگر امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کرے تو پہلے اس کو بھی محنت کرنی چاہیے جائے کہ وہ سازشیں شروع کر دیں اور اس طرح کے معاملات کریں جنگیں شروع کر دیں چھوٹے ملکوں کو لڑوائیں اپنا اسلحہ بچوانے کے لیے. اس طرح کے اقدامات کرنے سے ان کو گریز کرنا چاہیے. جو دنیا کے آج کے حالات ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو سمجھتے ہوئے چائنا کے ساتھ انگیج کر کے جو ہے پوری دنیا کو آگے جب امریکہ اگر یہ سمجھے گا کہ وہ اپنی جو روش ہے اس کو کنٹین کرنے کا ہٹا کر انگیج کر کے دنیا کو آگے لے کے جانا اس کے چائنا سے وہ فائدہ اٹھائے چائنا ان سے فائدہ اٹھائے تو اس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا. تو اگر یہ پالیسی اگر لے کے چلیں گے تو پھر تو ظاہر ہے پھر پوری دنیا میں جتنے بھی ڈسپیوٹ ہے وہ جسٹ بنیادوں پر حل بھی ہو جائیں گے. ادروائز اگر گروپنگ ہوئی ایک یا تم ادھر کچھ ادھر تو پھر اسی طرح بیچ میں جو کمزور ملک ہیں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ہاتھیوں کی لڑائی میں وہ پھر پستے رہیں گے جس طرح پچھلے کئی عرصے سے صدیوں سے وہ ہو رہا ہے وہ کنٹینیو رہے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ آیا وہ اپروچ اڈاپٹ کرتا ہے جو میں بتا رہا ہوں جو دنیا کے لیے بھی اچھا ہے امن کے لیے بھی اچھا ہے خوشحالی کی ترقی کے لیے بھی اچھا ہے انوائرمنٹ کے لیے اچھا ہے اگلے آنے والے نسلوں کو اچھی دنیا دینے کے لیے بھی اچھا ہے. اس کو فالو کرتا ہے امریکہ کہ وہ اس کے اگینسٹ جاتا ہے. دوسری صورت میں جو ہے وہ مزید جنگیں ہوں گی مزید کمزور ملک کمزور جو کنٹریز جو ہیں ان کیونکہ دیکھیں طاقتور کنٹریز کا ان کے پاس یہ وہ آپ سمجھیں کہ یہ چیز وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے وہ آپس میں ڈائریکٹ لڑ جائیں. وہ انہیں کبھی افغانستان کے اندر کبھی فلسطین کے اندر اسرائیل کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر یا کسی اور ساؤتھ چائنا کے اندر کوئی کنٹری شروع ہو جائے گا اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ یہ بڑے مین کنٹریز جو ہیں 2-3 اگر یہ سمجھ لیں بیٹھ کر اگر جسٹ بیسس پہ ایک نیا آرڈر جس طرح یو این ایک 1945 کے جنگ کے بعد ایک آیا تھا ایک نیا تو پورا ایک دنیا کا ایک نیا آرڈر لے کر آئے قانون جس کے اندر جو ہے وہ قانون نہ ہو جو جنگل کے بادشاہ والی کے جس کے جتنے طاقت ہو وہ دوسرے کو پھر جس طرح اس کو نقصان پہنچا دے یا اس کے ساتھ زیادتی کرے. جب تک یہ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک لاوے پر بیٹھی ہوئی ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے ویسان صاحب بریک کی طرف چلیں گے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے اور ایک سوشل ایشو ہے جس نے پاکستان میں سر اٹھایا اس سے متعلق آپ کو کچھ کلپس بھی دکھائیں گے تو کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. وی ول بی رائٹ بیک. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tax services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application. AI
ویلکم بیک ناظرین، اپنے پروگرام ٹوڈے ود اویسان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اپنے مین ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک اور خبر دیتی جاؤں کہ رشیا نے بھی اپنا ایئر ڈیفنس اور زیادہ مضبوط کر لیا اور S-500 جو ہے وہ انہوں نے بنا لیا، جس کی وجہ سے امریکہ بہت پریشان ہے۔ اب امریکہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ چائنا بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے، گاڈ آف وار انہوں نے لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ رشیا کی جانب سے بھی S-500 بن گیا ہے، تو اب دیکھنا ہی ہے کہ آئندہ کے کیا معاملات سامنے آتے ہیں، اس سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کل سے خبر ایک چل رہی ہے ہمارے مین اسٹریم میڈیا پر کہ کراچی سے اسلام آباد ایک نجی ایئر لائن سے طیارہ آ رہا تھا، جس میں ایک کپل تھا، ایک جوڑا تھا جو کہ کچھ نازیبا حرکات کر رہا تھا، جس کی وجہ سے جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے جو ہوسٹس تھی ان کو شکایت کی اور ان کو کہا کہ یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو روکا جائے۔ تو ہوسٹس اس جوڑے کے پاس گئیں، کپل کے پاس گئیں، انہوں نے ان کو منع کیا، تو کپل نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا نجی معاملہ ہے، ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے یہ، تو آپ اس میں نہ بولیں۔ تو اس کے بعد ہوسٹس نے کمبل تھما دیا ان کو، اس کے بعد سے کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد ہمارے جیو نیوز کا ایک پروگرام ہے، اس میں ڈفرینٹ ہمارے تجزیہ کار موجود تھے، ان سے بات کی جا رہی تھی اور سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ یہ جو معاملہ سامنے آیا اس کو ہم اس کپل کا نجی معاملہ کہہ سکتے ہیں یا پھر یہ ایک سوشل ایشو ہے۔ اس پر بات کرتے ہوئے جتنے بھی تجزیہ کار وہاں پہ بیٹھے تھے ان کا موقف لیا گیا، وہ کلپ دکھاتے ہیں آپ کو، اور اس میں مظہر عباس صاحب تھے، ارشاد بھٹی صاحب تھے، بے نظیر شاہ صاحبہ تھیں، حسن نثار صاحب تھے، منیب صاحب تھے، جن میں سے ارشاد بھٹی اور حسن نثار صاحب کے درمیان کچھ بات ہوئی، بحث چھڑی۔ تو یہ کلپ دکھاتے ہیں آپ کو، پھر اویس خان صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس معاملے کو نجی معاملہ کہہ سکتے ہیں یا پھر یہ ایک سوشل ایشو ہے۔ میرا یہاں پہ آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اس ایئر لائن پہ کوئی مرد اٹھ کے کسی عورت کو مارتا یا کسی عورت سے بدتمیزی کرتا تو کیا سی اے یا سول ایویشن اتھارٹی کو کوئی کمپلینٹ جاتی؟ نہیں جاتی، کیونکہ تب کہا جاتا کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ سینسر بورڈ پہ ہمارے جب موویز جاتی ہیں سینسر ہونے کے لیے تو اس میں سارے جو رومانٹک سینز ہوتے ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں، لیکن جو وائلنٹ سین ہوتے ہیں جس میں وائلنس دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ وائلنس دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں کاٹتے۔ وہ ہمارے بچے جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں رومانس ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن وائلنس ایکسیپٹیبل ہے، تشدد ایکسیپٹیبل ہے، اور وہ گھر کا معاملہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں پتہ ہے مسئلہ بنیادی علینا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اڈلٹس کو اڈلٹس نہیں مانتے۔ 18 سال کا جو ایک شخص ہے وہ ووٹ کر سکتا ہے، گاڑی چلا سکتا ہے، لیکن اپنی مرضی کی شادی نہیں کر سکتا۔ معاشرہ فیصلہ کرے گا کہ وہ پبلک میں کیسے ہوں گے، معاشرہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کپڑے کیا پہنیں گے۔ ہم اگر پاکستان کو ذرا تھوڑا سا نکال دیں اس پورے معاملے سے، اگر ہم باہر جا کر دیکھیں تو یہ پبلک ڈسپلے آف افیکشن یہ موسٹلی جگہ پر ہو رہا ہوتا ہے، وی جسٹ ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹورڈز اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو اینی بڈی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اف یو ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ، اور ہم سب میں سے ہر ایک نے ٹریولنگ کی ہے تو اتنا اندازہ تو ہر ایک کو ہوگا کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب رہ گئی بات جہاز کے اندر، اب دیکھیے نہ مجھے پتہ ہے اس وقت کہ وہ جہاز میں کون سا ایکٹ کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے، نازیبا حرکت کیا تھی۔ اب وہ جو لفظ جوڑا ہے یہ بھی بڑا اوفینڈنگ لفظ ہوتا ہے، بڑا ڈیوبیس ہے۔ پاکستان کے کانسیپٹ میں جوڑا از ناٹ کنسیڈرڈ کہ وہ بڑا کو کوشر ہوتا ہے، وہ اس کو بڑے اور نیگیٹو مطلب بھی دیے جاتے ہیں۔ تو وداؤٹ گوئنگ انٹو دوز ڈیٹیلز میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سیٹ ان کے بیٹھنے کے لیے تھی، انہوں نے سیٹ ریزرو کروائی سفر کرنے کے لیے۔ اب سفر کرنے کے دوران انہوں نے ایسی کیا حرکت کی؟ دیکھیے میں دوبارہ کہوں گا، جب تک ہمیں اس حرکت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اگر وہ اب اس کے اوپر وہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم جتنا ڈیلیبریٹ کریں، unless we have the complete facts، آپ نہیں کہ اب کچھ حرکتیں جو واقعی obscene ہوگی کہ اگر کوئی ایک سرٹن لمٹ کراس کر جائے گا تو وہ واقعی ہوگا، بڑا سکننگ ہوگا ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے اس جہاز کے اندر۔ پہلے آپ اپنا پوائنٹ کر لیجیے۔ دیکھیں مجھے جیسے منیب بھی کہہ رہے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں کیا واقعہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیے آبسینٹی کی بھی اپنی اپنی ڈیفینیشنز ہیں۔ میری نظر میں آبسینٹی کچھ اور ہے، آپ کی نظر میں کچھ اور ہو سکتی ہے، کسی اور کی نظر میں کچھ اور ہو سکتی ہے، ویسے ہی ہمارا ریئیکشن بھی ہوتا ہے۔ میں شاید واقعے کو اگنور کر دیتا، میں کسی نے اگنور نہیں کیا۔
اب جس نے اگنور نہیں, جیسے حسن صاحب کہہ رہے تھے, جس نے اگنور نہیں کیا وہ کبھی اپنے محلے میں گھومتا ہے اور سڑک کے کنارے لوگوں کو بیٹھا دیکھتا ہے, کبھی کہا کسی سے کہ اس کو یہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے اس طرح. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہماری یہ سوسائٹی میں ہوتی ہیں نا, اس سوسائٹی میں. اب مجھے نہیں پتا اس لیے آپ کو لگتا ہے بڑی ریلیٹیو, ٹھیک ہے, کوئی آپشن نہیں لینا چاہتے آپ. نہیں, بالکل نہیں. اس لیے کہ جس واقعے کا آپ کو نہیں پتا کہ جس چیز کو ہم مبینہ طور پہ نازیبا کہہ رہے ہیں وہ کیا حرکات کیا تھیں, کیا وہ ہسبینڈ اینڈ وائف تھے, ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. پہلی بات میں نے پہلے کہا ہے, مائنڈ یور اون بزنس. دوسری بات, ایٹ روم ڈو ایز دا رومنز ڈو, وہ پاکستان فیکٹر جس پہ بات ہو رہی. تیسرا, اعتراض کرنے والے اگر یہی فن خان کسی مغربی معاشرے میں ہوتے تو کیا کر لیتے؟ وہاں یہ کیا کرتے ہیں شراب خانوں کا, وہاں کیا کرتے ہیں کیسینوز کا؟ کو ہوش کرو بھائی, ٹرائی ٹو بیکم اے گلوبل سٹیزن. ایویں اچھا یہاں سامنے کم تول رہا ہوتا ہے خبیث, سامنے گندگی کا ڈھیر بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو غیرت نہیں آتی, پتہ نہیں کیا ہے یہاں کی. بہرحال اس کے بہت سارے جواب ہیں. دیکھیں علینا, قدم قدم پہ جرم اور گناہ, کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں. ظلم کا مطلب ہے حدود سے تجاوز کرنا. دیکھیے, نہ یہ باہر ہے, نہ یہ مغرب ہے, نہ یہ مغربی کلچر ہے. ہمارا ایک آئین ہے, قانون ہے, مذہب ہے, معاشرہ ہے, روایات ہیں, کلچر ہے. خدا کے لیے یہ کیا کر رہے تھے؟ ان کے خلاف سیریس ایکشن لینا چاہیے, ان کو سزا دینی چاہیے. اگر ہم کسینو, کیا ہم کھول سکتے ہیں ادھر آ کے کسینو یا پب اپنے ملک میں؟ کیا آپ اپنا کر سکتے ہیں سارا کچھ؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ منافقت نہیں کرنی چاہیے, منافقت نہیں کرنی چاہیے. دوسری طرف آپ کیا, یا پھر ساروں کو دے دو, مادر پدر آزاد کر دو. جو جس چوک پہ بیٹھا ہے کرتا رہے, جو جس سڑک پہ کھڑا ہے پھرتا رہے, جو جس بازار میں کرتا رہے. کھلی اجازتیں دے دو ساروں کو. کر سکتے ہیں آپ کہ کوئی جہاز میں بیٹھا ہوا ہے لگا ہوا ہے, کوئی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے لگا ہوا ہے, کوئی پارک میں بیٹھا ہے لگا ہوا ہے, کوئی کچھ نہیں, کوئی روکنا نہیں, کوئی ٹوکنا نہیں, کوئی کچھ نہیں کرنا. یعنی یہ کیا کمال ہے, کمال ہو گیا ہے, حد ہو گئی ہے. گھر بھی نہیں ہے, ان کا ڈیرا بھی نہیں ہے, ان کا کمرہ بھی نہیں ہے, ان کے اپنے پرائیویسی بھی نہیں ہے, جہاں جی چاہتا ہے. میرا ربٹ علی, میری تو ایک گزارش ہے, او بھائی جو مادر پدر آزاد معاشرے ہیں نا, انہوں نے مادر پدر الٹے لٹکائے ہوئے ہیں آپ کے سارے. کوئی شے نہیں ہے جس میں آپ ان کے نزدیک بھی پھٹکتے ہوں. روتے پھر رہے, کشمیر, فلسطین, فلانا, قرضہ دے دو, بھیک دے دو, ٹیکنالوجی دے دو, بتی بال کے بنیرے اتر رکھنی ہے. جی ناظرین, آپ نے کلپس دیکھے. ناظرین, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو نجی ایئر لائن پرواز تھی جو کراچی سے اسلام آباد آئی تھی, اسی میں ایک شخص تھے جنہوں نے سول ایویشن اتھارٹی کو کمپلین کی, اور اس کے بعد یہ معاملہ سارا منظر عام پر آیا. ویس خان صاحب, آپ سے میں پوچھوں گی, جو تجزیہ کار بیٹھے ہوئے تھے ان کا بھی تجزیہ مد نظر رکھتے ہوئے, کیا یہ آبویسلی ایک کچھ اخلاقی اقدار ہوتے ہیں جن کو ہم پبلک پلیسز پر ان کو فالو کرنا پڑتا ہے ہمیں, تو یہ معاملہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کا واقعی نجی معاملہ تھا یا ہمارا ایک سوشل ایشو ہے یہ؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کا سوال کا جواب دوں, میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس پروگرام کے اندر, جس طرح خاتون بات کر رہی تھی, پھر منیب فاروق ہیں, وہ بھی ایک اینکر پرسن ہے, مظہر عباس وہ بھی ایک جانے پہچانے صحافی ہیں, اور اس کے بعد حسن نثار اور ایک اور تھے جنہوں نے بات کی, تو ان کے ارشاد بھٹی. تو جو تین تھے, جو مین تین, جو پہلے تین تھے, جس میں وہ خاتون تھیں, منیب فاروق تھے, اور جو مظہر عباس تھے, انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کی اس طرح کی گفتگو کی کہ لوگوں کو اور کنفیوز کیا. جیسا کرائٹیرین کا ٹی وی کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں کنفیوز کرتی ہیں نا, لوگوں کو کنفیوژن پیدا کر, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو آپ نوٹ کریں کہ زیادہ تر جو گفتگو ہوئی ہے, 5 میں سے 4 لوگ وہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے تھے. وہ ان کی کوشش تھی کہ غلط کو اور اچھے کو نہ مکس کر دیا جائے, تو لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے.
اور وہ جس طرح ایک وہ فلموں کی مثال دے رہی ہیں کہ بھئی افیکشن کے سین کاٹتے ہیں, وہ دوسرا جو ہے وہ باہر کی مثال دے رہے ہیں کہ ادھر تو یہ نارمل ہوتا ہے, ہم برداشت کرتے ہیں. تیسرا کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ نازیبا جو چیز ہوتی ہے یا زیبا چیز ہے, اس کا ہر بندے کا اپنا کرائٹیریا ہے, کسی کا کچھ کرائٹیریا ہے, کسی کا کچھ کرائٹیریا ہے. تو اس میں وہ مطلب کنفیوز تھے خود بھی اور لوگوں کو بھی کنفیوز کر رہے تھے. اور جو حسن نثار صاحب نے کم از کم کھل کے ایک سائڈ تو لی کہ جو دوسری سائڈ جو ارشاد بھٹی جس کو میں بھی ڈیفینڈ کروں گا, لیکن اس طریقے سے تاکہ فردر ایلیبریٹ ہو, کلیئر ہو چیزیں کہ اصل میں یہ چیز جو ہے اس پاکستان کے کانٹیکس میں, جس طرح حسن صاحب نے کہا کہ اس کے کئی جواب ہیں. تو اس سے مجھے شدید اختلاف ہے کہ یہ جو سچویشن ہوئی پاکستان کے اندر ہوئی, پی آئی اے کا تیار ہے جو پاکستان کا تیار ہے, پاکستان کی حدود کے اندر ہوئی, پاکستانیوں نے کی یا جو بھی لوگ تھے نہیں پتا, ظاہر ہے ان کو کمبل دیا تو کچھ اس طرح کی نازیبہ حرکات تھیں. آپ باہر جاتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ادھر یہ چیزیں معیوب نہیں سمجھی جاتی, تو آپ کو بری لگتی ہوئی بھی آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو بری نہیں لگ رہی ہوتی, لیکن آپ چونکہ ان کی سوسائٹی میں آپ گئے ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے ایک جو لفظ کیا ڈو ایز دا رومن ڈو, جب آپ وین یو آر ان روم ڈو ایز دا رومن ڈو, تو آپ پاکستان میں, تو پاکستان کے پاس تو اور کیا ہے, اگر پاکستان سے آپ حیا بھی نکال دیں, کلچر بھی نکال دیں, جو آپ کی اسلامی اقدار ہیں ان کو نکال دیں, تو پیچھے کیا رہتا ہے. تو اس کو بھی, اور یہ سائنسیں جو ہیں اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی جو پاکستان کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ سب جو برائی اور اچھائی کو لوگوں کو سمجھ ہی نہ ہے کہ کیا مطلب, وہ ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی بری چیز بری نہیں ہوتی, کوئی چیز اچھی, یہ آپ کی اپنی سوچ ہے. یہ آپ سوچیں نا, اسی لیے یہ دین آتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ شیطان ہے نا, وہ شیطان کیوں, شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کو مکس کر سمجھ ہی نہ ہے لوگوں کو, کہ وہ جس طرح کہ آپ جس طرح پہلے 3 لوگوں نے بات کی کہ بھائی یہ آپ ادھر جاتے ہیں, ادھر کے دنیا میں جب ٹریول کرتے ہیں تو بھائی دنیا کی چھوڑیں, ان کے اپنے معاملہ. پاکستان کے اندر یہ چیز, اور پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر ایک ہی جواب بنتا ہے, اس کے ڈھیرے جواب نہیں بنتے. اور وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کا جو ایک کلچر ہے, جس کے اندر ایک جو نارمز ہیں جو پاکستان کے اندر, اور جس کے پیچھے جو بنیادی موٹیویشن فورس ہے وہ دین ہے, جو جس سے وہ سیکھے, اس کے حدود بتائے گئے ہیں. ان حدود میں پتہ ہے کہ باپ کو بیٹی کا پتہ ہے, بیٹے کو بہن کا پتہ ہے, بھائی کو بہن کا پتہ ہوتا ہے, اپنے یہ سارے وہ رشتے ہیں ان کا. اگر یہ سارا کچھ ختم کر دیں تو پھر تو کچھ باقی نہیں رہتا, جس میں باہر وہ مثالیں دیتے ہیں. تو یہی وہ چند چیزیں ہیں جو پاکستان کے پاس ہیں, وہ بھی ایسے کئی ایسی تنظیمیں سازشیں کر رہی ہیں کہ وہ چیزیں بھی وہ پاکستان سے چھین لیں, تو پھر پاکستان میں کیا ہوگا. جس طرح لیکن جس طرح بھٹی صاحب نے بات کی, ارشاد بھٹی نے, اس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو چیز وہ جہاز کی سیٹ ہے یا جو بھی ہے, آپ اگر میاں بیوی بھی تھے تو آپ کی وہ پرائیویسی نہیں, آپ وہ پبلک, آپ سارے لوگ ہیں اس میں. یہ نہیں آپ نے وہ سیٹ خرید کے کہ وہ اٹھا کے گھر سے باہر گھر سے لے لیں, لیکن جہاں پر اور لوگوں کا ماحول خراب ہو رہا ہے, بچے بھی ہیں اور بھی ہیں, تو آپ کی وجہ سے اوروں کو بھی ہے. تو یہ سارا معاملات جو ہے پاکستان کے کانٹیکس میں اس کا ایک ہی جواب بنتا ہے, جس طرح ارشاد بھٹی نے کہا ہے کہ جو قانون بھی ہے جس طریقے سے اس کے مطابق ان کو جو ہے جس لیول کی بھی انہوں نے آپ سمجھیں کہ نازیبہ حرکت کی ہے یا فحاشی پھیلائی ہے, تو اس جو پاکستان کے اندر یہ قانون بھی ہے اس کے مطابق جو ہے ان کو جو ہے سزا, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, اور جو بھی قانون پاکستان کا قانون ہے اس کے اندر ان کو سزا بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. احسان صاحب آگے بڑھیں گے, ہزارہ سے متعلق بات کریں گے اور اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے, لیکن اس سے پہلے ناظرین, کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی ذمہ داری ہے کہ حق اور سچ کی بات آپ تک پہنچانا اور آپ کی کنفیوژن کو دور کرنا, ایک ریالٹی آپ تک پہنچانا کہ کیا فیکٹس ہیں اور کیا ریالٹی ہے, وہ ہمیشہ ہم آپ تک پہنچاتے آئے ہیں, آگے بھی ذمہ داری کو پورا کریں گے. اور پاکستان میں رہتے ہوئے, پاکستان کے ہر علاقے میں رہتے ہوئے ہمارے کچھ اخلاقی اقدار ہیں, کچھ رولز ہوتے ہیں, کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, اور ہمیں فالو مسٹ انہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں, ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جو کہ اخلاقی اقدار کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے. تو احسان صاحب ہزارہ سے متعلق بات کریں گے اور پروگرام کا آخر کریں گے. دیکھیے جی, کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک, جس طرح ہمیشہ کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک میں ہزارہ کے حقوق کی بات ہوتی ہے, صبح ہزارہ کا نعرہ لگتا ہے, مساء کے ہزارہ ایک ہی نعرہ, صبح ہزارہ کا نعرہ لگتا ہے, اس ہزارہ کے عوام کے حقوق کی بات ہوتی ہے.
اس سلسلے میں ہمیشہ چاہے وہ پروگرام ہمارا ٹوڈے ود اویس خان ہو, چاہے وہ TM آن لائن ہو, چاہے وہ آج تک خیر ہزارہ ہو, چاہے دوسرے پروگرام ہو, ہمیشہ ہزارہ کا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم اویئرنیس دیتے ہیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں, وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہزارہ کے عوام مجبور ہو چکے ہیں اپنے لیے ایک علیحدہ صوبہ, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر ہی ہو, وہ تاکہ ان کو ملیں, جس کی وجہ اور اس جو ان کا آپ سمجھیں کہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے ہزارہ کے عوام کی, اس کے اوپر انہوں نے شہادتیں بھی 7 لوگوں کی شہادتیں بھی دی ہیں, جو کہ پاکستان میں اور کہیں بھی نہیں ہوا. یہی وہ وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ صوبہ ہزارہ کے حقوق کی بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ وہ کون سے حقوق ہیں, چاہے وہ نوکریوں کے ہوں, چاہے وہ فنڈز کے ہوں, چاہے وہ آپ کے جو معاملات ہوں جو سرکاری دفاتر کے اندر ہو, ان کی ریچیبلٹی ہو, اس میں آپ کا عزت نفس مجروح نہ ہو, آپ کے لیے چیزیں آسان ہوں, تو وہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ آپ کا اپنا صوبہ ہو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر, کسی نفرت کے بغیر, کسی اور آپ سمجھیں کہ ایسی چیز کی بیس پر جس سے لوگوں کے درمیان نفرت ہو, دوریاں پیدا ہو, جسٹ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر, جس کی وجہ سے اس پورے خطے کو جو ہے بہت پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. ڈیولپمنٹ کو دیکھیں, ایک چھوٹی سی سڑک جو ہے وہ ایبٹ آباد کے حوالے سے دیکھیں, پچھلے کئی مہینوں سے جو کہ 7-5-6 کلومیٹر ہے وہ نہیں بن چکی, کبھی وہ بناتے ہیں کبھی پھر اسے کاٹتے ہیں. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں. اسی طرح آپ ہیلتھ میں چلے جائیں, ایجوکیشن میں چلے جائیں, انفراسٹرکچر کے اور معاملات جو ہیں اس میں چلے جائیں, فنڈ جو ملنے چاہیے ہزارہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو دیکھا جائے تو دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں آپ روکنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو تمام حقوق ہیں, چاہے وہ فنڈز کے حوالے سے ہو, نوکری کے حوالے سے ہو, اور جو معاملات جو سرکاری دفاتر کے حوالے سے آپ کو مشکلات ہیں ان کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آسانیاں ہوں, بہتری آئے, تو آپ کو کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کی آواز میں آواز جو ہے ڈالنی ہے, ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہے. اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے اس آواز میں, کیونکہ صرف واحد ایک چینل ہے سوشل میڈیا پر, اور مین اسٹریم میڈیا پہ تو بات ہی نہیں ہے, صرف واحد سوشل میڈیا کے اوپر بھی پاکستان کے اندر واحد چینل ہے جو دن رات جو ہے ہر پروگرام میں جو ہے ہزارہ کے حقوق کی بات کرتا ہے. تو میری ہمیشہ گزارش ہوتی ہے ہزارہ کے لوگوں کی, چاہے وہ ہزارہ کے اندر رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں, پاکستان سے باہر رہتے ہیں, یا پاکستان کے ڈفرینٹ علاقوں میں رہتے ہیں, اپنے ڈفرینٹ روزگار کے حوالے سے گئے ہوئے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو, چاہے وہ یوٹیوب کا کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کا چینل ہے, فیس بک کا, اس کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں ان پروگرامز کو, تاکہ جو مساق ہزارہ ایک ہی نعرہ صوبہ ہزارہ کی جو تحریک ہے, اس کی آواز جو ہے ہزارہ تمام ہزارہ وال کے لوگوں کے کانوں تک پہنچے, اور ہر بچے کے منہ پر یہی نعرہ ہو, مساق ہزارہ ایک ہی نعرہ صوبہ ہزارہ. ٹھیک ہے بالکل ناظرین, اور آپ نے صوبہ ہزارہ کے حصول سے متعلق ویڈیوز بنا کر بھی ہمیں ضرور ان باکس کرنی ہے. کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے فیس بک کے پیج میں ان باکس میں جا کر آپ ہمیں ویڈیوز بھیج سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم صوبہ ہزارہ کو حاصل کریں, اور ہزارہ کے جو لیگل رائٹس ہیں, ہمارا حق ہے, اس کو ہم حاصل کریں, اور کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ساتھ ضرور دیں. ہماری وہ ویڈیوز خاص طور پہ جن میں جو ہزارہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے, کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے جو بھی پروگرام نشر کیا جاتا ہے, آپ تک پہنچایا جاتا ہے, اس میں ہر پروگرام میں ضرور اس سے متعلق بات کی جاتی ہے, آپ کو اویئر کیا جاتا ہے, اور جو جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو کچھ کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا. فردر بھی ہم بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو لائیو ہم لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے, ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے, آپ تک پہنچائیں گے. تو ہمارے ساتھ ضرور دیں, ہماری آواز میں ضرور آواز ڈالیں, اور ہم مل کر انشاءاللہ ضرور ایک دن جو ہمارے لیگل رائٹس ہیں ان کو حاصل کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین, کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے یوٹیوب کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا, فیس بک کے پیج کو بھی ضرور لائک کیجیے گا. سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے آپ کے پاس ایک بیل آئیکن آئے گا, اس کو کلک کر کے آپ کے پاس 3 آپشنز آئیں گے, جن میں سے آپ آل کو کلک کریں گے تو ہمارے تمام ویڈیوز, ہمارے تمام پروگرامز آپ تک بر وقت پہنچیں گے, جن کو آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے. اسی طرح کامنٹ باکس میں ضرور کامنٹ کیجیے گا, پروگرامز کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں لائیو شام 7 سے 8 حاضر ہوں گے. ان برننگ ایشوز کو لے کر آئیں گے, لیٹسٹ نیوز کو لے کر آئیں گے, حقائق آپ تک پہنچائیں گے, آپ کی تمام کنفیوژنس کو دور کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے پھر سے ایک نعرہ لگائیں کہ مساق ہزارہ ایک ہی نعرہ صوبہ ہزارہ, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.